علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ، اور نہ تو پھلا، خدک اپنا رخسار، للناس لوگوں کے لیے، ولا تمشی اور نہ تو چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل مختال ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے کو، فخور فخر کرنے والے کو، وقصد اور میانہ روی رکھ، فی مشی کا اپنی چال میں، وغضض اور پست رکھ، من صوت کا اپنی آواز میں سے، ان بے شک انکارا سب سے بری، الاصواتی آوازوں میں، لصوت البتہ آواز، الحمیر گدھوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی کچھ مزید وصیتیں ذکر فرمائی جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اور یہ جو وصیتیں خاص طور پر یہ اخلاق سے متعلق ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اور کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ خاص طور پہ اس تعلق سے لقمان حکیم نے وصیتیں فرمائی، جس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ خالی اللہ کا حق ادا کر لینا، نمازیں پڑھ لینا یا دیگر جو ایسے کام جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں وہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے تو اپنا رخسار نہ پھلا۔ یہ لا تُصَعِّرْ، سعر ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے اندر پائی جاتی ہے اور جس سے اونٹ کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا رخسار لوگوں کے لیے نہ بھولا۔ معنی یہ ہے کہ لوگ جب تجھ سے مخاطب ہوں یا تجھ سے مخاطب ہونا چاہیں یا تجھ سے بات کریں یا بات کرنا چاہیں تو تو لوگوں سے اعراض نہ کر، بے رخی نہ برت، اور انداز اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے تکبر اور فخر و غرور جس سے ظاہر ہو، اور یوں لگ رہا ہو کہ جیسے تو لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور کمتر سمجھ رہا ہے، یہ انداز اختیار نہ کر۔
یعنی ایک تو یہ کہ لوگوں سے بے رخی نہ کر، لوگوں سے اعراض نہ کر، وہ تجھ سے بات کرنا چاہیں اور تو ان سے بات ہی نہ کرے ان کو حقیر سمجھتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ بات کے دوران میں تکبر اختیار نہ کر کہ بات کرتے ہوئے تو دوسروں کو حقیر سمجھے اور خود کو بڑا سمجھے، تو یہ گویا تکبر سے اور فخر و غرور سے اور لوگوں کے ساتھ بے رخی اختیار کرنے سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا۔ آج کل بھی ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، گردن کے اندر سریا ہے، جیسے گردن میں سریا یعنی انسان کی گردن اکڑ جائے اور وہ تکبر کا مظاہرہ کرے، فخر و غرور کا مظاہرہ کرے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ انداز جو بات چیت کرتے ہوئے یا میل ملاقات رکھتے ہوئے وہ تواضع والا ہونا چاہیے، عاجزی انکساری والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم آپس میں تواضع اختیار کرو، عاجزی انکساری اور نرمی اور شفقت والا رویہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ تو فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دوسری بات یہ ہے زمین میں اکڑ کر نہ چل، یعنی چال جو ہے اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، چال کے اندر بھی تواضع ہونی چاہیے، انداز گفتگو میں اور انداز تخاطب میں بھی، اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے بھی تواضع ہونی چاہیے، اور اسی طرح چال کے اندر بھی تواضع اور عاجزی انکساری ہونی چاہیے، متکبرانہ چال نہیں ہونی چاہیے، اکڑ کر چلنا، تکبر کرتے ہوئے چلنا، ایسے لباس میں، ایسی وضاقتہ میں، ایسی حیت میں جو تکبر پر دلالت کرتی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا چلنے کا انداز کہ انسان چال متکبرانہ اختیار کرے، اکڑ کر چلے، وہ تو ہے ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی وضاقتہ اپنی ایسی بنائے، یعنی کوئی لباس ایسا پہن لے جو متکبرانہ لباس ہے، یا پھر جیسے شلوار تہبند ٹخنے سے نیچے رکھنا، اس کو تکبر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو مختلف نصیحتیں کرتے ہوئے، وَإِيَّاكَ وَالْإِسْبَالَ، اپنا تہبند کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنے سے بچو، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ تکبر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی وضاقتہ اور حیت اور چلنے کا انداز اختیار کرنا کہ جس سے تکبر جھلک رہا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ جو مفسرین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان حکیم کی نصیحتیں ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا جاتا نا وَلَا تَمْشِ مَرَحًا، اکڑ کر نہ چل، تو کافی تھا، اس لیے کہ انسان چلتا تو زمین پر ہی ہے، چلنا تو زمین ہی کے اوپر ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں چلنا تو زمین ہی کے اوپر ہوتا ہے، تو اصل میں فی الارض کا لفظ جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ اس لیے کہ انسان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ تو چل زمین پہ رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے اور زمین تیرے قدموں کے نیچے ہے، تو تجھے بھی اسی طرح عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو زمین ہی سے، مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے، اور تیری ساری خوراک کا انتظام اللہ نے اس زمین سے اور اس مٹی سے کیا ہے، اور پھر یہ کہ تو نے مر کر اسی زمین میں جانا ہے اور اسی زمین کے اندر ہی دفن ہونا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ تیری قبر جو بنے گی وہ اسی زمین پر بنے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے
اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے کو، مختال اترانے والا، تکبر کرنے والا، کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، کوئی بھی ایسی وضع قطع اختیار کرنے والا کہ جس میں تکبر ہو، فخور فخر کرنے والا، فخر کرنے والا، غرور کا شکار ہونے والا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی تکبر اختیار کرے یا فخر و غرور اختیار کرے۔ یہاں جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں تکبر کی، ایک تو یہ کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی گردن کو اکڑا کر رکھنا، بے رخی برتنا اور لوگوں کی طرف توجہ نہ دینا، ان کو حقیر سمجھتے ہوئے، یا پھر چال میں تکبر اختیار کرنا، یہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تکبر کی دیگر صورتیں اور شکلیں ہیں وہ جائز ہے، ہرگز نہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ جب یہ اتنی معمولی سی چیزیں جو ہیں تکبر کی، ان سے منع کر دیا گیا، تو جو اس سے بڑی چیزیں ہیں تکبر کی وہ بالاولیٰ منع ہے۔ اور تکبر تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ذرہ بھی تکبر کا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، معنی یہ کہ کہیں یہ بھی تو تکبر نہیں ہے، اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھی سواری۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پسند کرتا ہوں کہ سب لوگوں میں میرا جوتا سب سے اچھا ہو اور سب لوگوں میں میرا لباس سب سے اچھا ہو، لباس میں کوئی مجھ سے آگے نہ ہو اور جوتے میں کوئی مجھ سے آگے نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا ہے۔ لوگوں نے تو اپنے اپنے معیار تکبر کے بنا لیے، جس سے ذرا سی کوئی ناراضگی ہو جائے اس کو متکبر قرار دے دیتے ہیں، کوئی بات اپنی مرضی کے خلاف نظر آئے اس کو تکبر قرار دے دیتے ہیں۔ آپ نے تکبر کا ایک معیار مقرر فرمایا اور اس کی تعریف بتائی، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ اب چال کی بات، یہ پیچھے کہا تھا اکڑ کر نہ چل، یہ بھی چال ہی کی بات تھی، تو وہاں اکڑ کر چلنے سے منع کیا۔ اب میانہ روی اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ چال میں اتنا دھیما پن آ جائے جس سے سستی ظاہر ہو، کاہلی ظاہر ہو، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی چال متکبرانہ بھی نہ ہو اور سست لوگوں کی چال بھی نہ ہو۔ جو کاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غفلت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی چال بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چاق و چوبند ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، تیز ترار ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ہونا چاہیے، مستعد اور متحرک ہونا چاہیے۔ تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اتنی زیادہ تواضع بھی نہیں اختیار کرنے کے جس سے سستی ظاہر ہو رہی ہو یا کاہلی ظاہر ہو رہی ہو، نہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میانہ روی، تو یہاں چال میں میانہ روی کا ذکر ہے، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ انسان کوئی بھی معاملہ کرے، کسی قسم کا بھی، اس میں اعتدال اختیار کرے، اس میں میانہ روی اختیار کرے، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ،
اور دھیما رکھ، پست رکھ، اغضب پست رکھ، دھیما رکھنا، پست کرنا، ہلکا کرنا، من صوتک اپنی آواز میں سے، من تبعیضیہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عام طور پر معمول یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی آواز کو دھیما رکھے اور پست رکھے، لیکن بعض اوقات آواز کو بلند کرنا یہ بھی جائز ہے اور یہ بوقت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ، تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ سخت ہو جاتا، غصے میں شدت آ جاتی۔ تو یہ بعض اوقات بوقت ضرورت آواز کو بلند کرنا وہ قرآن مجید کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے، اسی لیے یہاں من تبعیضیہ استعمال ہوا ہے۔ اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے اپنی کچھ آواز پست رکھ، یعنی ضرورت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرو، اور اس کے علاوہ جو عام معمول ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، دھیما رکھو۔ یعنی بلا وجہ چیخنا، چلانا اور شور مچانا یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے بری آواز، صوت ان کی جمع اصوات یعنی آوازوں میں سب سے بری، لصوت الحمیر البتہ گدھوں کی آواز، یہ الحمیر حمار ان کی جمع ہے، تو یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا، یعنی گدھے کی آواز نہیں کہا گیا بلکہ گدھوں کی آواز کہا گیا ہے۔ تو اصل میں گدھوں کی جو آواز ہے یہ انتہائی کری ہے، ناپسندیدہ ہے، اور انسان اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، بڑا اس میں شور ہوتا ہے، چیخنا اور چلانا ہوتا ہے، اور یہی وہ آواز ہے گدھے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کو اور شور مچانے کو، اور جو جہنم کے اندر وہ آہوزاری کریں گے، فریادیں کریں گے چیخ چیخ کر، اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھوں کی آواز سے تعبیر کیا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ زفیر اور ایک جگہ شہیق، اور اسی طرح جہنم کا جو چنگھاڑنا ہے اس کو بھی شہیق قرار دیا ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو یہ گدھے کی آواز انتہائی بری اور انتہائی بدترین آواز ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا، گدھوں کی آواز، یعنی اگر گدھے مل کر جو ہے وہ اس طرح ہینکیں اور آوازیں نکالیں تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ زیادہ بری آواز ہوتی، تو اسی لیے یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیخنا چلانا بلا وجہ اور شور شرابہ کرنا اس سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر جو آپ کے اوصاف بیان ہوئے اس میں یہ بھی ہے وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں ہیں، شور مچانے والے نہیں ہیں۔ جیسے لوگ بلا وجہ شور مچاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، خاص طور پہ بازاروں کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ وصف بیان ہوا ہے کہ آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے اور شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تورات میں جو آپ کے اوصاف بیان ہوئے ان میں سے ایک وصف یہ بھی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي،
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.